بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب، مزے کی بات ہے کہ عید گزر چکی ہے، الحمدللہ عید بہت اچھی گزری، سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور عید کے بعد اچانک ہی لگ پڑی، اچانک والی جیسے عید تھی ویسے اچانک والی سیلیں۔ وہ اصل میں پڑھ رہی تھی کامیابی کا سادہ اصول، تو مجھے لگا شاید ان سب نے بھی وہی پڑھا ہوا ہے، اور جس وجہ سے ہم لوگ سارے کے سارے سیل کا نام سنتے ہی بھاگ پڑتے ہیں۔ JE پہ سیل تھی، بہت کم لگتی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ بہت جلد جاتے ہیں۔ اور دوسرا کامیابی کا سادہ اصول، ایک صاحب نے تالے کی مارکیٹ میں دکان کھولی۔ وہ روزانہ دیکھتے تھے کہ بے شمار آدمی سڑک پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر ان کی اکثریت ان کی دکان کو دیکھتی ہی گزر جاتی۔ ایک روز ان کے ساتھ ایک واقعہ گزرا جس نے ان کی دکانداری کا راز بتا دیا۔ وہ کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی مارکیٹ میں گئے۔ وہاں مسلسل بہت سی دکانیں کھلی تھیں، وہ ایک کے بعد ایک دکان سے گزر رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس دکان میں داخل ہوں۔ اتنے میں ایک دکاندار نے ان کو اپنی دکان کے سامنے دیکھ کر کہا، آئیے جناب اندر آ جائیے۔ یہ دیکھ سن کر وہ دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے تجربے سے ان کی سمجھ میں آیا کہ مارکیٹ میں جو گاہک آتے ہیں ان کی اکثریت تو نہیں ہوتی ہے یا کسی خاص دکان سے بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دکانوں کی لائن سے گزرتے ہیں تو ایک خاص قسم کے مشکل کا شکار ہوتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کس دکان میں داخل ہوں۔ ایسے وقت میں ایک شخص ہمدردانہ انداز میں ان سے کہے کہ اندر تشریف لائیں تو ان کا جو ہے نا مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بیشتر لوگوں کے ذہن میں طے شدہ چیز موجود ہوتی ہے، وہ وہیں جاتے ہیں اور شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا وہاں سے خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا۔ تو یہ انسان بیرونی حصے میں یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا کتنا ہے ٹیمپرامنٹ یا کتنی ان کی ہے ہمت کہ وہ جہاں پہ جائیں گے وہی چیز خرید کر آئیں گے، یا کہ جیسے کہ ہم خواتین اکثر کرتی ہیں، جاتے کچھ ہیں لے کے کچھ آتے ہیں، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس چیز سے ان کے ذہن میں اپنی دکان کو چلانے کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ آ گیا، اور انہوں نے اس اصولوں کو اپنے دکان میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اپنی دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ جاتے، ہر آنے جانے والے کے چہرے کو پڑھتے۔ ان کی نظر اتنی پکی ہو گئی کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ کون سا انسان تالے کھلوانے آیا ہے، کون سا انسان تالے خریدنے آیا، یا کون سا انسان ویسے ہی کسی کام سے آیا، اور ان کی دکان چل پڑی۔ ترقی کا راز ہمیشہ سادہ اصولوں میں ہوتا ہے، مگر انسان اکثر ترقی کو ایسی چیز سمجھ لیتا ہے جو کسی بہت بڑی چیز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آپ چند میٹھے بولنے سے، اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے، محدود وسائل سے بھی ترقی کر سکتے ہیں، کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جو بہت بڑی ہو، ایک عام آدمی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ ایک کام کے لیے ڈٹے رہیں، آپ سوچ لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اب جیسے یہ سمپل سی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اب بازار میں سب کو پتہ تھا کہ عید گزر چکی ہے، عید پہ سب نے شاپنگ کر لی تھی، اب انہیں یقین تھا کہ اب کون اتنی شاپنگ کرے، کیونکہ انسان کو ضرورت نہ بھی ہو تو عید پہ وہ شاپنگ کرتا ہے۔ مگر اب سیلیں لگیں تو جتنا جس کا ذہن تھا، بہت سمجھداری والا بھی جو بھی تھے، وہ سب گئے وہاں سے جا کے وہ خرید کر آئے، اور اچھا خاصا رش تھا سیل پہ، اور اچھی چیزیں بھی تھیں، اور JE کی سیل تھی، وہ تو چلنی تھی اچھی۔ تو مجھے یہ پڑھتے ہوئے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا اس چیز کو آپ سے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ میں پہلے یہ سب پڑھتی تھی اور شیئر کرتی، کافی دنوں سے نہیں پڑھی، کیونکہ رمضان میں دل نہیں چاہ رہا تھا، تو بس آج یہ مجھے بڑا اچھا لگا، کامیابی کے سادہ اصول۔ اور باقی ہم کچھ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد کچھ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ پڑھائی ہوتی ہے، کچھ اس کے بعد باتیں ملتی جاتی ہیں اور باتیں بنتی جاتی ہیں۔ اچھی بات آگے پھیلانے سے فائدہ ہوتا ہے، بنسبت یہ کہ کچھ آپ فیک افواہیں یا فیک نیوز پڑھائیں، اگلے کو ٹینشن دیں، بیمار کریں، اس سے بہتر ہے اچھی سوچ، اچھی باتیں کریں، شاید کسی پہ اثر کر جائے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے، کامیابی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ بچوں کو، جیسے کہ آج کل سب ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آج کل تو خیر زیادہ ہی ماں باپ پہ برڈن آ چکا ہے، کیونکہ گھر میں بچے بیٹھے ہیں، جس وجہ سے انہیں بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے بچوں کو۔ مگر زندگی کا اصول چل رہا ہے، جہاں پہ نیٹ کی سہولت ہے یا ماں باپ تھوڑے سے کانشیس ہیں تو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ کچھ بچوں جیسے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکولز تھے جنہوں نے نہیں یہ سب کیا تھا، ان کے بچوں کے لیے بہت ایشوز ہیں۔ بس اللہ رحم کرے سب پہ، اس بیماری سے سب کی جان چھڑائے، سب کو صحت دے، زندگی دے، اور جتنی زندگی جس کے لکھی ہے اسے تو اتنی ملنی ہے، نہ کسی کے کہنے سے کم ہوگی، نہ کسی کے کہنے سے زیادہ ہوگی۔
باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اپنی حفاظت تو ہم سب پہ مسٹ ہے اور وہ کرنی چاہیے. اور جے ڈاٹ کے ڈریسز سب کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور محنت بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں بہت سی باتیں آئی تھیں کہ ہم لوگ ساری زندگی بچوں پہ محنت ہی کرتے ہیں اور پھر جب ہمیں اچھا پھل ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں نا ہر بندے کا وقت آتا ہے کبھی نہ کبھی. آج آپ مشکل میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ کا بھی وقت آئے گا. ہاں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، بہت سی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے کسی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا بڑی چھلانگ مارنے کے لیے آپ کو 2 قدم پیچھے تو ہٹنا ہی پڑتا ہے. آپ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر بہت بڑی چھلانگ مارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے. تو کوشش کریں اپنے میں مگن رہیں، اچھی سوچ کی طرف. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو سب کے لیے سوچ تو اچھی رکھیں. اگر آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں، آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، سوچ پہ کا عمل، سوچ تو اچھی رکھ سکتے ہیں نا آپ کسی کے لیے، یہی بہت ہوگا. اور ہر انسان اگر سوچ لینا اپنی اندر کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے، ہم نے ایک کامیاب بننا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یہ تو اصول ہے کہ جب تک آپ پہ گزرتی نہیں آپ کو کسی کا احساس نہیں ہوتا. یہ بات تو سچ ہے. اور جب تک ہم خود اس چیز سے نہیں گزرتے ہم کسی دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا اس کی روٹین ہے اور وہ کیسے ہے. بس خود ہی محنت کرنی پڑے گی. اور اسی طرح سے مجھے اس سیلوں کی چیز دیکھنا یہ یاد آئی. یہ لوگ بھی تو ایسے ہی محنت کر رہے ہیں. اب انہیں پتہ تھا کوئی نہیں آئے گا مگر انہوں نے سیلیں لگائیں جس وجہ سے پھر سے لوگ آئے. کھاڑی کے ریٹس تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں. اس کے ایک سایہ ہے انہیں آیا وہ بھی بہت اچھا ہے. اس کی بھی لان اچھی تھی. اور گل احمد پہ بھی سیل تھی مگر خیر گل احمد کی سیل کی تو کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس کا تو جو 5,000 کا سوٹ تھا وہ 5,000 کا سوٹ تھا تو 4,499 کا مل رہا تھا. 200-400 کی تو خیر کوئی بچت ہی نہیں. ہاں جے ڈاٹ کے میک اپ پروڈکٹس پہ بھی تھی، اچھی خاصی سیل تھی اور ڈریسز بہت پیارے تھے سب کے سب. پھر آپ کی جتنی جیب ہو آپ اتنی ہی شاپنگ کرتے ہیں. ہاں آؤٹنگ کے لیے ذہن چینج کرنے کے لیے جائیں، دیکھ آئیں. کچھ سمجھ میں آئے تو لے بھی لیں، نہیں سمجھ آئے تو کوئی زبردستی نہیں. اور ان لوگوں کا کامیابی کا اصول ہے. یہ لوگ ہمارا ذہن پڑھ چکے ہیں، پتہ ہے جب سیل کا نام سنیں گے ہم لوگ بھاگ کے آئیں گے اور چاہے ہمیں کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو ہم لوگ خریدیں گے وہ چیز. اور مجھے بڑی اچھی لگی. میں اکثر میرے پاس یہ 2-4 بکس ہیں اور کچھ رسالے میں جیسے ڈائجسٹ وغیرہ پہلے تو میں بہت پڑھتی ہوں، مجھے کافی دنوں کے نہیں پڑھا. اب میں پھر سے سوچ رہی ہوں اسٹارٹ کر دوں کیونکہ اس سے مجھے زیادہ گھریلو اس چیزوں کی سمجھ آتی تھی. وہ کیونکہ اس میں کہانی کے اندر پوری ایک گھر کی کہانی لکھ دیتے تھے نا، سٹوری لکھ دیتے تھے اور پھر اگلا بندہ آپ سے پوچھتا رہتا تھا کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. رسالے وغیرہ میں سٹوریز لکھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر پوری کی پوری ایک پوری لائف لکھ دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے بڑی اچھا آپ کو سمجھا دیتے ہیں وہ. اور یہ بات تو صحیح ہے، جیسی سوچ جیسی نیت ویسا عمل، جیسی سوچ ویسا ہی آپ کریں گے. آپ کی مرضی اس چیز کو جس طرح سوچیں. اچھی بات کو اصول ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی بندہ اچھا لگتا ہے تو ہمیں اس کی بری بات بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے اس نے یہ ہمارے فائدے میں ہی بات کی ہوگی، ہمارے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک انسان ہمیں برا لگتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اگر وہ صحیح بات بھی کر رہا ہے نا تو ضرور یہ ہم پہ اٹیک کر رہا ہے یا ضرور یہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے. یہ ایک ذہنی اصول ہے کیونکہ میں خود اس چیز کو عمل کو آزما چکی ہوں کہ جو مجھے اچھا لگے گا، جو کرے گا، اس کی بات مجھے ہر لحاظ سے اچھی لگ رہی ہوتی ہے. مجھے اس میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، شاید وہ ہو بھی صحیح. اور جو انسان اچھا نہیں لگتا اس کی مجھے اچھی بات میں بھی یوں لگے گا کہ ہاں یہ تو مجھ پہ اٹیک کر رہا تھا، چاہے اس کی سوچ ہو یا نہ ہو. یہ اصول ہے ہم سب کا. اور یہ بک بڑی اچھی ہے. آپ لوگ اب میں اگر بک کا نام بتا دوں گی تو جب میں پڑھوں گی تو پھر آپ کو سمجھ کیسے آئے گی، مزہ کیسے آئے گا. بہرحال اس کا ٹائٹل جو تھا نا کامیابی کے سادہ اصول. ویسے ایک میری فرینڈ ہے بلاگر، وہ انڈیا میں ہوتی ہیں. کل